یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن کو یاد کرو جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے، یعنی قیامت کے دن لوگوں کی صورتحال مختلف ہوگی۔ کچھ نیک لوگ ہوں گے، ان کے چہرے سفید اور چمکدار ہوں گے، ان کے چہروں پر روشنی ہوگی، اور کچھ چہرے ہوں گے وہ کالے ہوں گے۔ اب جو چہرے سفید روشن ہوں گے، منور ہوں گے، وہ کون سے ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی خوشخبری دے دے گا اور اپنے دیدار کی بھی خوشخبری دے دے گا، تو اس پر وہ لوگ خوش ہوں گے۔ اس خوشی کی وجہ سے ان کے چہرے جو ہے وہ چمکدار ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکیں گے، کچھ ایسے ہوں گے چاند کی طرح چمکیں گے، کچھ ایسے ہوں گے ان کے چہرے سورج کی طرح چمکیں گے۔ پوچھا جائے گا ان لوگوں سے جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکیں گے کہ تم کون سا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے تمہارے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں؟ وہ کہیں گے جب اذان جو ہے سن لیتے تھے ہم تو نماز کی تیاری کے لیے وضو کرتے تھے ہم، تو اس وجہ سے ہمارے چہرے چمک رہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں سے پوچھا جائے گا جن کے چہرے چاند کی طرح چمکیں گے، تمہارے چہرے اس طرح منور روشن کیوں ہیں؟ وہ کہیں گے جیسے ہی ہم اذان سنتے تھے تو اذان کے دوران ہی وضو کرنا شروع کر دیتے تھے، اس لیے ہمارے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ پھر وہ لوگ جن کے چہرے سورج کی طرح چمکیں گے، ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے ہم اذان سے پہلے ہی وضو کر کے نماز کی تیاری کر کے مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے، اس لیے ہمارے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اذان سے پہلے تیاری کر کے نماز کی مسجد میں پہنچ جانا، اس وجہ سے چہرے جو ہے وہ قیامت کے دن سورج کی طرح چمکیں گے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے بجائے ستاروں کے اور چاند کی طرح چمکنے کے سورج کی طرح چمکیں، تو اذان سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جائیں تاکہ ہمارے چہرے بھی قیامت کے دن سورج کی طرح چمکیں۔ ظاہر ہے کہ جتنے زیادہ چہرے روشن ہوں گے اتنا قیامت کے دن عزت بھی ملے گی، ساری مخلوق جو ہے وہاں تعریفیں کرے گی، ماشاءاللہ دنیا کے اندر کیسی زندگی گزار کے ہے، نمازیں پڑھتے ہوئے مسجد کے اندر اذان سے پہلے جو لوگ پہنچ جاتے تھے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے آج سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ تو اس لیے وضو نماز کے لیے کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن کتنی بڑی سعادت کی بات پھر آگے ابھی آپ نے تفصیل سنی کہ جتنا وہ جلدی نماز کی تیاری کرتا ہے اتنا ان کے چہرے جو ہے وہ زیادہ چمکیں گے۔ باقی یہ کہ جن کے چہرے کالے ہوں گے ان کی کیا وجہ ہوگی؟ ان کی وجہ
نماز کا نہ پڑھنا ہے اور وضو کا نہ کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت امام غزالی علیہ رحمت بہت بڑے اپنے وقت کے عالم دین تھے، اور آپ کا جب انتقال ہو گیا آپ سے پوچھا گیا خواب کے اندر کہ آپ کے ساتھ کیا بیتی۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیے، جو خواب دیکھنے والا ہوتا ہے جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اتنا اس کی خواب کی اہمیت ہوتی ہے۔ جو نیک لوگ خواب دیکھتے ہیں وہ اچھے خواب دیکھتے ہیں، اور ان خوابوں پر بھی جو ہے تھوڑا سا شرعی حکم تو نہیں لگتا، لیکن اس سے امید اچھی کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال آپ کو دیکھا گیا، پوچھا گیا آپ کے ساتھ کیا بیتی، کہا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ پوچھا کیا وجہ، کون سا ایسا عمل تھا جو آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرمایا کہ وہ یہ بنا کہ دنیا میں ایک دن کتاب لکھ رہا تھا تو میری قلم کے اوپر مکھی آ کے بیٹھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس سیاہی کے اندر اس کا رزق ہے، میں اس پر رحم کرتے ہوئے قلم رکھ دی اور کہا کہ جو تیرا رزق ہے تو حاصل کر لے، میں بعد میں لکھ لوں گا۔ تو اتنی سی بات تھی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے امام غزالی، تو نے دنیا میں میری چھوٹی سی مخلوق مکھی پر رحم کیا تھا، آج میں تجھ پر رحم کر رہا ہوں، میں تجھے بخش رہا ہوں۔ تو صرف مکھی پر رحم کرنے کی وجہ سے میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ وہ حضرت امام غزالی علیہ رحمت اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جس آدمی کا چہرہ کالا ہوگا وہ بے نمازی ہوگا۔ تو اس لیے اس سے عبرت حاصل کریں، نماز کی پابندی کریں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ قیامت کے دن ہمارے چہرے چمکیں، روشن اور منور ہوں، اور اس طرح چہرے ہمارے کالے نہ ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا